اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہماری 8ویں ویڈیو ہے۔ آج ہم جناب نذر کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب نذر کا اصل نام قیس ہے۔ ان کی ماں برا بنت مر بن عود بن تانجہ ہے۔ ان کے دوسرے حقیقی بھائی نذیر، مالک، ملکان، عامر، حارث، عمرو، سعد، عوف، غنم، مخرمہ، جرول، حزواں اور حدال تھے۔ ان کا علاقی بھائی عبد منات تھا۔ ان کی ماں فقی تھی۔ یہی زفرا بنت ہنی بن جلی بن عمرو بن الحاف بن قضا ہے۔ عبد منات کا خیافی بھائی علی بن مسعود بن مازن الغسطانی تھا۔ عبد منات نے ہند بنت بکر بن نوائل سے شادی کی۔ اس سے اس کا لڑکا پیدا ہوا۔ عبد منات کے مرنے کے بعد اس کے اخیاف بھائی علی بن مسعود نے شادی کی اور اس کے وطن سے اس کا بھی لڑکا ہوا۔ علی نے اپنے بھتیجوں کی بھی پرورش کی، اس وجہ سے وہ اس کی طرف منسوب ہوئے اور عبد منات کے بیٹے بنو علی کہلائے گئے۔ اس کے بعد مالک بن کنانہ نے علی بن مسعود کو اچانک قتل کر دیا اور اسد بن خزیمہ نے اس کی دیت ادا کی۔ جناب نذر نہایت حسین جوان تھے۔ چہرے کی دمک، حسن کے باعث قیس سے نذر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ برا بنت مرہ بن عود بن تانجہ صرف نذر کی ماں تھی، جبکہ ان کے شوہر کے دوسرے سب بیٹے ان کی دوسری بیوی سے تھے۔ لیکن ابن ہشام ابن اسحاق کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برا نذر، مالک اور ملکان تینوں کی ماں تھی۔ ابن ہشام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبد منات کی والدہ ہالہ بنت سوید بن ازریف، جن کا تعلق قبیلہ ازشنو سے تھا۔ اب ہشام کے مطابق صرف نذر کی نسل کے لوگ قریش ہیں اور وہی قریشی کہلانے کے مستحق ہیں، اور جو لوگ ان کی نسل سے نہیں ہیں وہ قریشی ہیں نہ قریشی کہلائے جا سکتے۔ ابن ہشام نے فہر بن مالک کو قریش اور ان کی اولاد کو بھی قریشی بتاتے ہوئے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو منجملہ قریش یا قریشی کہلانے کا مستحق نہیں سمجھا۔ یہی دونوں قول متحد
آمائے علم الانصاب نے بھی، جن میں شیخ ابن عمر بن عبد البر، زبیر بن بکار اور مصعب وغیرہ شامل ہیں، پیش کی، یعنی یہی بیانات ان کے بھی ہیں۔ ابو عبید اور ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے نذر کو کنانہ کا بیٹا بتایا ہے۔ یہی بیان اسد بن قیس کا ہے، جو اس سلسلے میں ہشام بن محمد بن صائب قلبی اور ابو عبیدہ معمر بن مثنی شافعی کا ماخذ ہے۔ ابو عمر نے خصوصیت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ فہر بن مالک کی نسل میں سے کسی نے قریش سے اپنی نسبی تعلق کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو فہر بن مالک کی نسل سے بتاتے ہوئے اس کے ثبوت میں زبیر، مصعب زبیری اور علی بن کیسان کے بیانات پیش کیے ہیں۔ زبیر بن بکار، جنہوں نے قریش کے نسب ناموں کی تحقیق میں بڑی جدوجہد کی ہے، وہ بھی فہر بن مالک اور نذر بن کنانہ کو نسبی طور پر الگ الگ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ فہر بن مالک کا نسل قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بیان کی تائید میں علم الانصاب کے بڑے بڑے جید علماء اور حفاظ انصاب کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قلیب بن وائل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت یافتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنے نسب کے بارے میں کبھی ان سے کچھ فرمایا تو وہ انہیں بتائیں۔ تو وہ بولی کہ وہ اس کے سوا اور کیا فرما سکتے تھے کہ وہ مضر یعنی مضر ابن کنانہ کی نسل سے۔ عبرانی کہتے ہیں کہ ان سے ابراہیم بن نائلہ اصفہانی نے اسماعیل بن عمرو بجلی، حسن بن صالح اور ان کے والد اور جشیش اور کنتی کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز قبیلہ کندہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے میں تشریف لے جانے کی دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم بنی نذر بن کنانہ ہیں، اگر کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے تو خدا، اور کوئی انکار کرے تو کیا کرے۔ امام ابو عثمان سعید بن جیہ بن سعید فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد اور قلبی سے ابی صالحہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا
کہ ایک دن بنی کندا کا کوئی شخص جسے جشیش کہا جاتا تھا، ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا خیال ہے کہ عبد مناف ہم میں سے ہیں۔ اس شخص کے سوال کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب تیسری بار اس نے وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی مانے نہ مانے نضر بن کنانہ کی نسل سے۔ حدیث نبی کا یہ توضیحی ترجمہ ہے۔ ابن ہشام نضر بن کنانہ کی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برہ بنت مر یعنی تمیم بن مر کی بہن تھی۔ قریش کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قریش لفظ اقرش سے مشتق ہے، جن کے معنی اقتصاب اور تجارت کے ہیں۔ چونکہ قبیلہ قریش اقتصاب رزق تجارت کے ذریعے کرتا تھا اور اس کی تجارت شام کے علاوہ اور ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وہ قریش کہلایا جانے لگا اور اس قبیلے کے افراد قریشی کے نام سے مشہور ہوئے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ پورا قبیلہ نضر بن کنانہ کی نسل سے تھا، اس لیے اس میں کسی اور قبیلے کے لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی اور لوگ قریش یا قریشی کہلائے یا کہے جا سکتے۔ باہر کہ زبیر بن بکار قریش کو قریش کی تسخیر بتا کر کہتے ہیں جو سمندر کی تیز رو لہر یا کسی سمندری جانور کے نام سے ماخوذ ہے۔ مسلم صحیح مسلم میں ابی عمرو اوزائی کی زبانی شداد ابو عمار اور واصلہ ابن اسقح کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ میں قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا۔ اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ دائمی محبت نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔